برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تقریباً 3-4 مہینے کے وقفہ کے بعد آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی جس کورونا بیماری کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، اپنے چہرے چھپانے پہ مجبور ہیں، الگ الگ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی دعا کرے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو ہم مسلمانوں سے دور فرمائے، آمین۔ آج کل جب تک یہ کورونا کا مسئلہ ہے، جمعہ کا خطبہ 15 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا، اسی میں خطبہ بھی، اسی میں اذان بھی، اسی میں نماز انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آئیں، 12 بجے سے پہلے نماز ختم ہو جائے گی۔ پہلے عام طور سے 12:15 میں ہوتی تھی، لیکن اب نہیں، اب 12 بجے سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کی نماز نہ چھوٹے، انسان کوشش کرے تو وہ پہلے آنے کی کوشش کرے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ حج اور قربانی ہمیں کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ حج کے بعد یا قربانی کے بعد کا پہلا خطبہ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ حج کے معاملے پہ غور کریں گے، جس وقت سے حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، میقات پہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، منا جاتا ہے، عرفہ جاتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، پھر منا کے قربانی طواف کر کے پھر گھر لوٹ کے آتا ہے، یہ جو حج کا اعمال ہے۔ یا جو انسان جو لوگ حج پہ نہیں گیا ہے، اپنے گھر میں ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، عید کی نماز کے بعد قربانی کرتا ہے، پھر وہ اپنے کپڑے بدلتا ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کو ہر جگہ ایک چیز نظر آئے گی۔ نمبر 1، توحید۔ توحید کا مطلب ہے کہ انسان کا سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا سب کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ توحید کا مطلب ہے۔ اور قرآن مجید مطلب فرماتا ہے قل ان صلاتی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، میری عبادت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا مرنا، میرا جینا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر آپ غور کرو گے حج کے سارے اعمال، لبیک اللہم لبیک، کس کا نام لے رہے ہیں؟ اللہ کا۔ طواف کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، اللہ کا نام، قل اللہ احد، اللہ کا نام۔ صفا مروہ پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جتنے بھی اذکار آپ غور کریں گے تو ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ہمیشہ توحیدی پہ دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ کیوں توحید پہ بولتے ہیں؟ کیونکہ توحید جڑ ہے اسلام کا۔ اگر آپ کو گھر بنانا ہے، اگر گھر میں اگر بیسمنٹ مضبوط نہیں ہے تو معمولی زلزلہ بھی آئے گا، آپ کا گھر گر جائے گا، لیکن اگر اندر مضبوط ہے تو ہوا کے جھونکے بھی آئیں گے، کچھ اثر نہیں پہنچائے گا۔ تو توحید سب سے اہم ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں توحید سب سے اہم ہے۔ باقی جو 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ توحید پر قائم ہے۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ قبول ہوگا، اگر توحید نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ بھی غور کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت 23 سال ہے۔ 23 سال میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی مکہ میں، توحید توحید توحید۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تو 10 سال میں اسی میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پہ زیادہ کام لگایا، زیادہ وقت لگایا۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ توحید کو سمجھیں۔ اگر جو مسلمان اگر توحید کو سمجھ جاتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھ جاتا، آج وہ اپنی پیشانی کسی بابا کے سامنے نہیں ٹکتا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، اور وہ مزاروں کا چکر لگاتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ سب کیا ہے؟ سب شرکیہ اعمال ہے، یہ سب توحید کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے کرتے کرتے مر گئے تو پھر کبھی بھی آپ کو غفلت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حج کا سب سے بڑا فائدہ ہے توحید۔ دوسرا فائدہ، یا اسی طرح سے آپ قربانی میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کس کا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ دیکھو، کسی نبی کا نام نہیں، کسی ولی کا نام نہیں، کسی فرشتے کا نام نہیں، کسی بابا کا نام نہیں، صرف اللہ کا نام ہے۔ تو قربانی کا بھی فائدہ ہے، اور حج کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان توحید کو سمجھے اور توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اتباع۔ حج کا یا قربانی کا سب سے بڑا فائدہ ہے اتباع، کہ ہمیں یہ اتباع کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے قربانی کیا ہے
تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں یا بعد میں؟ بعد میں. ہم پہلے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن پہلے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی ہے، لہذا ہم آپ سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ کیا اتباع، رسول کی اتباع. ابھی جمعہ کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلے امام خطبہ دیتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، پہلے نماز پڑھ لو خطبہ بعد میں دے دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. اسے کہتے ہیں اتباع رسول، سنت کی اتباع، رسول کی پیروی. یہ ہمیں قربانی سے بھی ملتا ہے اور حج میں بھی. آپ دیکھیں گے کہ حاجی جب میقات پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک عمرہ یا لبیک حج، جو بھی کہتا ہے وہ میقات پہ کرتا ہے. کیا وہ میقات سے پہلے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ تلبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے پکارا تھا، ہمیں بھی وہیں سے پکارنا ہے. جب ہم لوگ مکہ پہنچتے ہیں تو ہم بیت اللہ سے طواف شروع کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں. اور جب ہم طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ ہمارے بائیں ہاتھ پر جاتا ہے، ایسے ہم گھومتے ہیں. کیا الٹے گھوم سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. پہلے ہم طواف کرتے ہیں پھر صحیح کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، صحیح پہلے کر لو طواف بعد میں کر لو. ایسا مقبول ہوگا؟ جواب نہیں ہوگا. پہلے ہم منا جاتے ہیں پھر عرفہ جاتے ہیں پھر مزدلفہ جاتے ہیں، الٹا کر دیں گے تو ہوگا؟ جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. جو حج سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمیں قربانی سے بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حج ہی میں نہیں، قربانی میں نہیں، زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں نبی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج جو مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں پر جو حملے ہوتے ہیں یا مسلمان اندر سے جو پریشان، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے اور رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے آج کوئی مسلمان، کوئی شافعی ہے تو کوئی حنبلی ہے تو کوئی بریلی ہے تو کوئی چشتی ہے تو کوئی قادری ہے. محمد ہی کہا گیا. کیا صحابہ کرام چشتی تھے، قادری تھے، سروردی تھے، دیوبندی تھے، تبلیغی نہیں؟ وہ لوگ کیا تھے؟ محمدی تھے، محمدی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سارے آپ سے خلافات کو مٹا دو، اپنے آپ سے خلافات کو ختم کر دو اور قرآن و سنت، توحید اور اتباع جو اسلام کی سب سے اہم مضبوط ہے، ان چیزوں پہ آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن، دوسری کیا ہے؟ سنت. اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. آج ہم کو گمراہ ہیں کیونکہ آج ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور مولوی کی بات میں لگ گئے، مفتی کی بات میں لگ گیا. بہت سے مولوی آج ایسے ہیں جو صرف پیٹ والے مولوی ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے جیب کو گرم کرنا اور آپ کے ایمان کو برباد کرنا. کچھ بھی ان کا مقصد نہیں، کھانا پینا بس. جس طرح سے ہندوؤں میں ہے آج کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو جب تک اس کا پنڈت نہیں آئے گا، اس کا بڑا نہیں آئے گا، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آج مولویوں نے ایسا کر لیا ہے کہ قربانی کا بکرا بھی ذبح مولوی کرے گا، عام آدمی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں دوستو. کوئی بھی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کا بکرا ذبح کر سکتا ہے. مولوی کی کوئی ضرورت نہیں. مولوی ہے کر دے، نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں. اور وہ بھی ایک ہی مولوی پورے گاؤں میں 100 گھر ہے، کیسے کرے گا سب کی قربانی؟ اس لیے ہر انسان کوشش کرے، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، قربانی کر لے. آج فاتحہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. فاتحہ کریں گے. فاتحہ کون کرے گا؟ مولوی کرے گا. اور جب مولوی فاتحہ خوانی کرے گا تو فاتحہ خوانی کے بعد جو اچھی مٹھائیں ہیں، اچھی لڈو ہے، وہ اپنے پاس محفوظ کر لے گا، عام لوگوں کو دے دے گا. جی ہاں. اس لیے دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں تیری پکار کو سنتا ہوں. مجھے نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے واسطے سے، مردوں کے صدقے میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ہے. تو حج ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور یہ دو چیز اہم ہے. اسی طرح سے حج ہمیں مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے. کفن میں جو ہم لوگ جو احرام میں پہنے رہتے ہیں، احرام پہننے کے بعد ہمیں یوم آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو جو سفید چادر میں ملبوس رہتا ہے. جب حج کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ میدان محشر کا بھیڑ بھاڑ ہے. جس طرح لوگ وہاں پریشان ہوں گے، حج میں بھی لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ حج کے قربانی کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ دو ہے
ایک ہے توحید اور دوسرا ہے اتباع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے کا کوئی بھائی اگر اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ باباؤں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ اگر پیشانی کو کھینچتا ہے تو وہ توبہ کرے، یہ شرک ہے، وہ توبہ کرے اور اپنی پیشانی صرف اللہ کے لیے خاص کرے۔ اور میں اس سے پہلے شاید کبھی مثال دیا تھا آپ لوگوں کو، گھر میں ہماری بیویاں ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہے، آپ ساری غلطی کو معاف کر دو گے، لیکن جس دن آپ کو پتا چلے گا کہ جس بستر پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں اگر اس بستر پہ وہ کسی اور کو بلا کے لا کے سلاتی ہے آپ اسے معاف کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خیانت ہے۔ جب 6 فٹ کا آدمی ایک انسان اپنی بیوی میں شرکت پسند نہیں کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خالق ہے، مالک ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ اپنی عبادت میں غیر اللہ کی شرکت برداشت کرے گا؟ کس نہیں کرے گا؟ اس لیے اس مثال سے بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، بکرا چڑھاتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ سب ہندوؤں کا شیوا ہے، غیر مسلمین کا شیوا ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں، اور جب تک آپ توحید پر قائم نہیں رہیں گے کبھی بھی آپ کو غلبہ نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو شانتی نہیں ملے گی۔ اس لیے شانتی، سکون، راحت، اطمینان قلب، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔